بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا قال لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. ہمارے فقہائے احناف نے نہی کے بارے میں تفصیل کی ہے کہ اگر افعال حسیہ سے نہی ہے، کوئی قرینہ اور کوئی معنی نہیں ہے، تو اسے قبیح لعینہ پر محمول کریں گے. وہاں قبیح لعینہ مراد ہوگا. اور اگر نہی امور شرعیہ اور افعال شرعیہ سے ہے، کوئی قرینہ اور کوئی معنی موجود نہیں ہے، تو عمومی طور پر قبیح لغیرہ وصفی پر محمول ہوگا. ہر ایک کی مثال بھی انہوں نے پیش کی ہے اپنے مذہب کے مطابق. امور حسیہ امور شرعیہ کی تفصیل بھی کی ہے. اس سے پہلے کے دروس اس کے لیے آپ سن سکتے ہیں. اخیر میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہی کو چاہے وہ امور شرعیہ سے متعلق ہو یا افعال حسیہ سے متعلق ہو، قبیح لعینہ ہی مانتے ہیں. ان کی جانب سے ان کی 2 دلیلیں بھی ذکر کی تھیں، اور ساتھ ہی ان دونوں دلیلوں کا جو جواب ہے یہاں صرف اشارہ کیا تھا، ما سبق میں تفصیل سے ان کا جواب بھی موجود ہے. یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کی کچھ تفریعات یہ پیش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. دامادی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ثابت نہیں ہوگی. ھذا شروع فی تفریعات الشافعی، یہ امام شافعی کی تفریعات کی ابتدا ہے. علی مقدمۃ مطویۃ نشأت من قولہ فلا یکون مشروعا، ایک ایسے مقدمہ پر جو لپٹا ہوا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے ماتن کے قول فلا یکون مشروعا سے. اوپر جو بیان ہوا تھا کہ مشروع نہیں رہے گا، جب نہی ہو تو وہ مشروع ہو کر باقی نہیں رہے گا. یعنی وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ، یعنی اس لیے کہ منہی عنہ خواہ حسی ہو یا شرعی ہو، امور شرعیہ سے ہو یا افعال حسیہ سے ہو، لا یکون مشروعا بنفسہ، وہ مشروع بنفسہ نہیں ہوگا. ولا سببا لمشروع آخر، کسی دوسرے کے مشروع ہونے کا سبب بھی نہیں ہوگا. قبیح لعینہ ہی ہوگا، نہ خود مشروع ہوگا اور نہ اس کی بنیاد پر کوئی مشروع ہوگا. قال الشافعی، اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہی عنہ کے اسی ضابطے کی بنیاد پر آپ نے فرمایا لا تثبت حرمت المصاہرۃ بالزنا، زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. لأن الزنا حرام، اس لیے کہ زنا حرام ہے.
معصیت نافرمانی ہے، فلا یکون سببا لنعمت ہی حرمت المصاہرہ، لہذا وہ خود بھی غیر مشروع ہوگا اور کسی مشروع کا سبب بھی نہیں بنے گا، یعنی یہ صحیح بھی نہیں ہوگا اور اس کی بنیاد پر کوئی مشروع چیز جیسے حرمت مصاہرت ہے وہ حاصل ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ فلا یکون سببا لنعمت ہی حرمت المصاہرہ، لہذا یہ کسی نعمت کا بھی سبب نہیں ہوگا، وہ نعمت حرمت مصاہرت ہے، کیونکہ حرمت مصاہرت جو ہے تلحق الاجنبیت بالامہات، اجنبیہ کو ماؤں کے ساتھ لاحق کر دیتی ہے، جو ماں کا حکم ہوتا ہے وہی ہے نا حرمت مصاہرت کی بنیاد پر ہے نا اس کا بھی حکم ہو جاتا ہے۔ بیوی ہے، حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی، اس کی ماں سے نکاح کرنا یا اس کے بیٹے کا اس کی ماں سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، تو حرمت مصاہرت یہ اجنبیہ کو ماؤں کے ساتھ لاحق کر دیتی ہے۔ وقد من اللہ تعالی بہا علینا حیث قال، اور بطور احسان ہم پر بطور احسان اس کا ذکر اللہ عز و جل نے کیا ہے، ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا، انسان پیدا کیا پانی سے اللہ نے اور اسے نسب اور دامادی کے رشتے والا بنایا۔ فلا تثبت حرمت المصاہرہ الا بالنکاح، لہذا حرمت مصاہرت نکاح سے ثابت ہوگی، نکاح مشروع ہے، یہ دوسرے مشروع کا سبب بنے گا، زنا مشروع ہی نہیں ہے لہذا وہ کسی مشروع کا سبب بھی نہیں بنے گا، اس سے حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اور حرمت مصاہرت جو نکاح سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے اربع حرمات، یہ 4 حرام ہیں، 4 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ حرمت ابی الواتی و ابن ہی علی الموتوہ، موتوہ پر وتی کرنے والے کے باپ کا باپ اور اس کا بیٹا حرام ہو جاتا ہے، یعنی موتوہ سے واتی کا باپ یا اس کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وہ حرمت ام الموتوۃ و بنتہا علی الواتی، اور موتوہ کی ماں اور اس کی بیٹی وتی کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہے، موتوہ کی بیٹی سے یا اس کی ماں سے کوئی وتی کرنے والا نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، یہ حرمت مصاہرت ہے۔ فہذہ الحرمات الاربع، یہ 4 حرمات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لا تتعلق الا بالوتی الحلال، یہ وتی حلال ہی سے متعلق ہیں، یعنی نکاح کیا وتی کیا تو اب موتوہ کی بیٹی اور اس کی ماں واتی پر حرام ہو جائیں گی، اور واتی کا باپ اور اس کا بیٹا موتوہ پر حرام ہو جائیں گے، اور یہ نکاح حلال وتی حلال ہی سے یہ حرمت آئے گی۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک کما تثبت بالنکاح، جس طریقے سے حرمت مصاہرت نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے، تثبت بالزنا و دواعی ہے، زنا اور اسباب زنا، مثلا بوسہ لینا شہوت کے ساتھ چھونا، والنظر الی الفرج الداخل بشہوۃ، شہوت کے ساتھ فرج داخل کی طرف دیکھنا، یہ تمام چیزیں ہیں، ان سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور موتوہ کی ماں اور اس کی بیٹی واتی پر یا ایسا کرنے والے پر، اور موتوہ پر ایسا کرنے والے کا باپ اور اس کا بیٹا حرام ہو جاتے ہیں۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأن کی دواعی زنا جو ہیں، اسباب زنا جو ہیں، ان سے بھی یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، زنا میں تو نہیں کوئی کلام ہے، اسباب والے پر یہ گفتگو کر رہے ہیں،
اس لیے کہ اسباب زنا جو ہیں یہ زنا کی جانب لے جانے والے ہوتے ہیں، اور زنا جو ہے یہ مفضی الی الولد ہوتا ہے۔ والولد هو الاصل فی استحقاق الحرمات، اور لڑکا ہی حرمت کے مستحق ہونے میں اصل ہے۔ تو جیسے موتوا ہوتی ہے وطی حلال کی بنیاد پر لڑکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہے نا، چونکہ وہاں بھی وطی ہوتی ہے، وطی یہ مفضی الی الولد ہوتی ہے، اور ولد یہ ان حرمات کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے، زنا ہے نا، دوائی زنا ہے، اور یہ مفضی، اگر دوائی زنا تو وہ مفضی الی الزنا ہے، اور پھر زنا یہ مفضی الی الولد ہے۔ دوائی ہے تو دوائی یہ مفضی الی الزنا، اور زنا یہ مفضی الی الولد ہے، تو ولد تو آ جا رہا ہے جو حرمت کا سبب ہے۔ والولد هو الاصل فی استحقاق الحرمات، اور لڑکا ہی ان حرمات کے مستحق ہونے میں بنیاد ہے۔ یحرم علی الولد اولا، یعنی لڑکے پر اولا وطی کرنے والے کا باپ اور اس کا بیٹا حرام ہو جاتا ہے، اذا کانت انسا، جبکہ وہ مؤنث ہو۔ وہ ام موتوعۃ و بنتہا، اور موتوعہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے، اذا کان ذکرن، جبکہ وہ مذکر ہو۔ اگر لڑکا مذکر ہے تو ایسی صورت میں موتوعہ کی ماں اور اس کی بیٹی اس لڑکے پر حرام، اور اگر وہ مؤنث ہے تو واتی کا باپ اور اس کا بیٹا ہے نا، اس پر حرام، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم تتعدی، تو اصل وہ ولد ہے، اگر مؤنث ہے تو یہ حکم، مذکر ہے تو وہ حکم۔ ثم تتعدی من الولد الی طرفین، پھر بچے سے یہ حرمت طرفین کی جانب منتقل ہو جاتی ہے، یعنی باپ اور ماں کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہو تو میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، اگر باپ اور ماں بھی حرام ہو جائیں تو نکاح ہو گیا، ایک مرتبہ قربت ہو گئی، پھر زندگی بھر ایک دوسرے پر حرام، وہاں بضرورت اس کو جائز رکھا گیا ہے، ورنہ تو پھر نکاح کے فوائد ہی مرتب نہیں ہوں گے۔ فتحرم قبیلۃ المرأۃ علی الزوج، اور پھر عورت کا خاندان جو ہے وہ شوہر پر، اور شوہر کا جو خاندان ہے وہ عورت پر حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی عورت کے اصول و فروع جو ہیں وہ شوہر پر، شوہر کے اصول و فروع جو ہیں وہ عورت پر حرام ہو جاتے ہیں۔ لأن الولد نشأ جزئیتا و اتحادا بینہما، اس لیے کہ لڑکے نے ان دونوں کے درمیان جزئیت اور اتحاد پیدا کر دیا۔ ولہذا یضاف الولد ولد الواحد الی الشخصین جمیعا، اسی وجہ سے لڑکا دونوں کی جانب منسوب ہوتا ہے، ماں کی جانب بھی باپ کی جانب بھی۔ فسارا کأن الموتوعۃ جزء من الواتی، تو یہ ایسے ہو گیا گویا موتوعہ یہ واتی کی جز ہے اور واتی یہ موتوعہ کا جز ہے۔ فتکون قبیلتہ قبیلتہا، تو واتی کا قبیلہ موتوعہ کا قبیلہ، موتوعہ کا قبیلہ واتی کا قبیلہ ہو جائے گا۔ فعلی ھذا کان ینبغی ان لا یجوز وطی الموتوعۃ مرۃ اخری، اب وہی اعتراض جو میں نے ابھی بتایا ہے، اس تقدیر پر تو ہونا یہ چاہیے کہ موتوعہ کا وطی کرنا، موتوعہ سے دوسری مرتبہ وطی کرنا جائز نہ ہو۔ ایک مرتبہ وطی کر لیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے نا، جز ہو گئی اس کی۔ یہ کہتے ہیں ولیکن انما جاز ذالک دفعا للحرج، یہ حرج کو ختم کرنے کے لیے جائز ہے نا، ورنہ تو نکاح کے فوائد ہی مرتب نہیں ہوں گے۔ وقد تتعدى هذه من الزنا الى اسبابه، اسی طریقے سے جیسے یہ موتوعہ میں ہوتا ہے، وطی حلال میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ زنا سے اس کے اسباب کی جانب متعدی ہوگا۔ فالزنا واسبابه انما يفيد حرمت المصاہرۃ بسبب بواسطۃ الولد، تو زنا اور اسباب زنا یعنی دوائی زنا یہ حرمت مصاہرت کا فائدہ دیتے ہیں لڑکے کے واسطے سے۔ لا من حیث انہ زنا، اس حیثیت سے کہ وہ زنا ہے، یہ حیثیت نہیں ہے،
بلکہ اس حیثیت سے کہ درمیان میں لڑکا ہے. تو جو منہی عنہ ہے زنا، وہ نعمت پانے کا سبب نہیں ہے. جو مامور بھی ہے وہ نعمت پانے کا سبب ہے. منہی عنہ کیا ہے؟ زنا. لڑکے کا کیا قصور؟ تو زنا یہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر لڑکا ہو یا جزیت پالی گئی ہے نا، وہ حرمت مصاہرت کا سبب ہے. تو زنا اور اسباب زنا یہ حرمت مصاہرت کا فائدہ دیتے ہیں لڑکے کے واسطے سے. لا من حیث انہ زنا، اس حیثیت سے کہ وہ زنا ہے، اس حیثیت سے نہیں. کما ان التراب انما یطہر الاحداث، جیسے کہ مٹی ناپاکی کو دور کر دیتی ہے. کیا مٹی ہونے کی حیثیت سے؟ نہیں، پانی کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے. لأجل قیامہ مقام الماء لا من حیث نفسہ، اس حیثیت سے کہ وہ پانی کے قائم مقام ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ بذات خود نہیں. لا من حیث نفسہ، بذات خود وہ پاکی نہیں دیتی ہے. یہاں یہ چیز یاد رہے کہ عام طور پہ اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو. بارہا مجھے سابقہ بھی پڑھتا ہے، لوگ غلط یہ بتا دیتے ہیں کہ زانی اور مزنیہ، زانی کا بیٹا یا بیٹی، زانی کا بیٹا یا بیٹی، زانی کا باپ ہے نا، جو زانیہ ہے اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کی ماں، یہ ہے نا کئی صورتیں بنی. تو جو زانی ہے اور جو زانیہ ہے، زانیہ سے، اسی زانیہ سے، یہ ایک خاص میں بول رہا ہوں، اسی زانیہ سے زانی کا بیٹا یا اس کا باپ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے نا. اسی زانی سے زانیہ کی بیٹی یا اس کی ماں نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. لیکن ایک زمانہ گزر گیا، غلط کام میں ملوث ہو گیا تھا کوئی ہے نا، اور ان کے اس بد فعلی کی بنیاد پر کوئی لڑکا نہیں ہے. ایک عرصہ گزر گیا، پھر اس زانی کا کہیں نکاح ہو گیا، اس زانیہ کا کہیں نکاح ہو گیا، اس کے شوہر سے اس کا لڑکا پیدا ہوا، اس کی بیوی سے اس کا لڑکا پیدا ہوا، اس کے لڑکے کا اور اس کی لڑکی کا نکاح. لوگ کہہ دیتے نہیں ہوگا، ہے نا، ہو جائے گا ہے نا، ورنہ تو بہت پریشانی ہوگی. جو حالات آج کل عریانیت اور بے حیائی کے عام ہیں، شریعت کتنی سہل ہے اور کتنی گہرائی میں جا کر کے شریعت کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ آدمی کا ذہن کہیں کبھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. ان حالات میں اگر اس کا حکم ہوتا تو کس طرح سے بے حیائی اور عام ہو جاتی. شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا، بلکہ ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دوں، بات آ گئی ہے نا، آج آخری سبق ہے، ٹائم بھی کم ہے اور پڑھانا بھی زیادہ ہے نا. اگر کسی نے کسی سے نکاح کیا، وہ اس کی موتوعہ بیوی ہے، طلاق دے دیا، پھر وہ کہیں اور جا کر کے نکاح کر لے، یہ شوہر کسی اور سے نکاح کر لے، اس کی موتوعہ بیوی سے اس کے دوسرے شوہر سے کوئی لڑکا پیدا ہو، ذہن سے قریب کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کی دوسری بیوی سے شوہر کے کوئی لڑکا پیدا ہوا، اس کے لڑکی پیدا ہوئی، تو اپنی اسی موتوعہ بیوی کی لڑکی سے اپنی دوسری بیوی کے لڑکے کا نکاح اگر وہ کرنا چاہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بہت دور کی مثال تو نہیں ذکر کر رہا ہوں، بہت آسان مثال ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نا. تو جب خود اپنی موتوعہ بیوی ہے
اس کو طلاق دے دیا، کہیں نکاح ہو گیا، اس سے لڑکی پیدا ہوئی، اس کی دوسری بیوی ہے، اس سے لڑکا پیدا ہوا، جب ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے تو زنا میں، جبکہ وہ لڑکے اور لڑکی جو بھی لڑکا زانیہ سے ہوا ہے اس کا زنا سے ہونا متعین نہ ہو، اگر متعین ہو گیا تب نہیں ہوا، ہے نا، بعد میں ہوا، ہے نا، زنا سے ہونا اس کا متعین نہیں ہے، تو اس زانی کے لڑکے سے اور اس کی لڑکی سے نکاح ہونا بدرجہ اولا درست ہوگا۔ اس لیے اس پر خصوصی توجہ رہے، ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ اس مسئلے کو یہاں پڑھ لیا اور شروع میں تھوڑی سی بحث آئی ہے نا، وہاں پڑھ لیا تو بچے کیا کرتے ہیں، آج ہی سے مسئلہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کے اصول و فروع سب خاندان کے لوگ ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اس باریک نقطے پر توجہ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اجلت میں آپ مسئلہ بتائیں۔ مسئلہ بتانے کا حق ایک مفتی کو ہے، آسان بھی آپ کو لگے تو جب تک کسی مستند فتوے یا راجح قول کے مطابق کسی مفتی کے فتوے میں نہ دیکھ لیں، اس وقت تک مسئلہ بتانے کے حقدار نہیں، ہے نا۔ آپ کو ابھی آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ مسئلہ بتائیں، آپ کوئی پوچھتا ہے تو کہہ دیں کہ جائیں، مدرسہ آپ کا کھلا ہوا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہاں پوچھیں، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، جب پڑھ لیں گے تب بتائیں گے آپ کو، ہے نا۔ آخری سبق ہے اس لیے کچھ تفصیل کر رہے ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے نا، کہاں چلا گیا۔ ولا یفید الغصب غصب الملک، اور غصب یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دے گا۔ ما سبق میں بھی یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غصب کر لیا کسی نے اور وہ ہلاک ہو جائے مغصوب، غاصب تاوان دے دے تو مغصوب کا غاصب مالک ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ غصب منہی عنہ ہے، یہ کسی مشروع کا سبب نہیں بنے گا، مالک ہونا مشروع ہے نا، تو یہ مشروع کا سبب نہیں بنے گا، یہ ان کے مذہب۔ غصب یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دے گا، یہ معطوف ہے لا تثبتوں پر، امام شافعی کی جانب سے دوسری تفریح ہے۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ غصب حرام ہے، گناہ ہے، لہذا کسی امر مشروع کا یہ سبب نہیں بنے گا، اور وہ امر مشروع ملک ہے، مالک ہونا ہے۔ اذا ہلک المغصوب، جبکہ شے مغصوب ہلاک ہو جائے، وقضا علیہ بالضمان، اور قاضی اس پر ضمان اور تاوان کا فیصلہ دے دے، تو تاوان دینے کے بعد غاصب مغصوب کا مالک ہو جائے، کہتے نہیں، کیونکہ غصب یہ امر نہی ہے، منہی عنہ ہے، یہ کسی مشروع کا سبب نہیں بنے گا۔ وعندنا، ہمارے نزدیک، یملک الغاصب المغصوب بعد الزمان، تاوان دینے کے بعد غاصب مغصوب کا مالک ہو جائے گا، اور اس کی باقی کمائی کا بھی مالک ہو جائے گا، اس لیے کہ ملکیت تاوان دینے کے بعد وقت غصب کی جانب منسوب ہوتی ہے۔ ملکیت کب منسوب ہوتی ہے؟ جب سے غصب کیا ہے اسی وقت سے منسوب ہوتی ہے نا۔ غصب کیا، غلام ہلاک ہو گیا، 150 کما کر کے اسے دے بھی گیا تھا، ہلاک ہو گیا غلام، ہے نا۔ اب فیصلہ ہوا کہ تاوان دو، تاوان دے دیا، تو جو کما کر کے اسے دے گیا تھا وہ بھی مالک کو واپس کرے گا کہ نہیں؟ ہمارے فقہ کہتے نہیں، واپس نہیں کرے گا نا، وہ غلام کا مالک ہو گیا، غلام کی کمائی کا بھی مالک ہو گیا، ہے نا، کیونکہ تاوان دے چکا ہے، وہ تاوان دے دیا، وہ مالک ہو گیا۔ اور اگر اس کو بیچ چکا تھا، ہے نا، مشتری کے پاس جا کر کے وہ مغصوب غلام ہلاک ہو گیا، غاصب سے مطالبہ ہوا، اس نے تاوان دے دیا، تو اس کی وہ بے نافذ ہو جائے گی، اس کی وہ بے نافذ ہو جائے، وَيَنْفُذُ بَيْعُهُ الْمَاضِي، اور اس کی گزشتہ بے نافذ ہو جائے گی۔ کیوں ہم نے یہ کہتے ہیں؟ لأنه لو لم يملك الغاصب المغصوب، کیونکہ غاصب اگر مغصوب کا مالک نہ ہو، بل بقیہ فی ملک المالک، بلکہ وہ مغصوب مالک ہی کی ملکیت پر باقی رہے، جو مالک ہے
ہے نا، اصل مالک اسی کی ملکیت پر وہ باقی رہے، تو تب تو بہت عجیب و غریب صورت پیش آ جائے گی جس کی کوئی نظیر نہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں نے ہی غصب کر لیا، غلام ہلاک ہو گیا، غلام میں نے تاوان دے دیا آپ کو، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ غلام مالک ہی کا ہے، ابھی تاوان دے دیا تو تاوان کا بھی وہی مالک، یعنی قیمت کا بھی مالک، غلام کا بھی مالک، دونوں کا وہی مالک. ہم کیا ہوئے؟ دونوں چیزیں اس کی ملکیت میں جمع ہو جا رہی ہیں، تاوان بھی غلام بھی. اس لیے کہ اگر غاصب مغصوب کا مالک نہ ہو بلکہ وہ مالک کی ملکیت ہی میں باقی رہے، لجتمال بدلان فی ملکی، تو دونوں بدل مالکی کی ملکیت میں اکٹھا ہو جائیں گے. وہ الاصل مع الزمان، یعنی اصل بھی اور زمان بھی. وذالک لا یجوز، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں اس کی ملکیت میں آئے، ایک رہے گا تاوان یا غلام. تو جب ہمارے مذہب کے مطابق غاصب یہ تاوان دینے کے بعد اس کا مالک ہو جاتا ہے، فلما مالک الزمانہ، تو جب مالک تاوان کا مالک ہو گیا ہے نا، یجب ان یملک الغاصب المغصوب، مالک کو تاوان دے دیا اس نے، وہ تاوان کا مالک ہو گیا، تو ضروری ہے کہ غاصب مغصوب کا مالک ہو جائے تاکہ اجتماع نہ لازم آئے. فالزمان، اب یہ زمان جو دیا جاتا ہے تاوان، امام شافعی کہتے ہیں کہ جو قبضہ مالک کا فوت کیا ہے غاصب نے، تاوان اس قبضے کے عوض دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں وہ بیان آ رہا ہے. فالزمان عندہ، تاوان جو دیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بمقابلۃ الید الفائتہ عن الملک، ملک سے فوت کرنے والے قبضے کے مقابلے میں، یعنی مالک کا قبضہ فوت کر دیا اپنے پاس لے آیا ہے نا، تو اسی فوت شدہ قبضے کا تاوان دیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک. وعندنا، اور ہمارے نزدیک بمقابلۃ الملک الفائت، نا ید الفائت فائتتے نہیں ہے نا، فوت شدہ ملک کا کے مقابلے میں تاوان دیا جاتا ہے، جو ملکیت اس کی فوت کیا ہے. اگر عین غلام موجود ہو تو عین کو دے گا نا، تو جو ملکیت فوت کیا ہے، ملکیت کے مقابلے میں، فوت شدہ ملکیت کے مقابلے میں ہمارے نزدیک تاوان ہوتا ہے. جب فوت شدہ ملکیت کے مقابلے میں تاوان ہے، ملکیت کا تاوان دے دیا تو خود مالک ہوگا نا، اگر خود مالک بھی نہ ہو تو اسی کے پاس دونوں چیزیں چلی جائیں گی. ہاں مدبر میں ہم امام شافعی کے ساتھ ہیں. مدبر کا بیان آپ نے قدوری میں پڑھا ہے، جس کو اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو وہاں ہم وہی کہتے ہیں جو امام شافعی نے کہا ہے، کیونکہ آپ قدوری میں یہ پڑھے ہیں کہ جو مدبر غلام ہوتا ہے وہ قابل انتقال نہیں ہوتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. تو یہاں ایک دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہاں فوت شدہ قبضے کا تاوان ہوتا ہے مدبر میں، کیونکہ یہ قابل انتقال نہیں ہے، اس کی بیع و شرا نہیں ہو سکتی ہے نا، اس لیے ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں. لیکن ساتھ ہونے کی وجہ دوسری ہے نا. الا فی المدبر، مگر مدبر میں، فإنه اذا غصب رجل مدبر احد، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کا مدبر غصب کر لے، وهلك في يده، اور وہ مدبر اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، یضمنه، تو اس مدبر کا اسے وہ تاوان دے گا، ولا يملكه، اور مدبر کا مالک نہیں ہوگا کیونکہ وہ قابل انتقال ہی نہیں. جبرا لیدہ الفائدہ، مالک کے فوت شدہ قبضے کی تلافی کے لیے ہے نا. تو یہاں قبضے کی تلافی کے لیے تاوان ہے، لیکن ہمارے نزدیک علت یہ ہے کہ مدبر قابل انتقال نہیں ہے، وہ بیع و شراء کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے فوت شدہ قبضے کی تلافی کے لیے تاوان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غصب ہی فوت شدہ قبضے کی تلافی کا تاوان ہے نا، غصب ہی کی بنیاد پر.
اس کے بعد ایک دوسری تفریح یہ ذکر کر رہے ہیں وَلَا يَكُونُ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِرُخْصَتِهِ، اور معصیت کا سفر رخصت کا سبب نہیں بنے گا. یہ تیسری تفریح ہے امام شافعی کی جانب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نافرمانی کا سفر وہ سفر العابق، اور وہ بھاگے ہوئے غلام کا سفر کرنا ہے. وقاطع طریق اور رہزن ہے، والباغی اور باغی ہے نا. تو لأن سفر المعصیت ہے نا وہ سفر العابق وقاطع طریق والباغی معصیت، یہ لأن کی خبر ہے نا. معصیت کا جو سفر ہے نا وہ حرام اور نافرمانی ہے. کوئی رہزنی کے لیے سفر کر رہا ہے، بغاوت کے لیے جا رہا ہے، اپنے مالک کی ملکیت سے بھاگ کر کے کہیں جا رہا ہے نا، تو یہ گناہ ہے، حرام ہے. فلا یکون سببا لمشروع، لہذا یہ کسی مشروع کا سبب نہیں بنے گا. وہ رخصت، مشروع کا سبب یعنی رخصت اسے نہیں ملے گی نماز میں قصر کر دے، روزہ میں افطار کرنے کی اجازت مل جائے، نہیں. یہ جب سفر حلال ہوگا تب یہ رخصت ملے گی ہے نا. اگر سفر حرام ہے نا تو وہ حرام لعین ہی ہے، قبیح لعین ہی ہے، وہ کسی مشروع کا سبب امام شافعی کے نزدیک نہیں بنے گا. فلا یکون سببا لمشروع وهو الرخصہ، اور وہ رخصت ہے فی افطار الصوم، روزہ نہ رکھنے کی، نماز میں قصر کرنے کی. وعندنا، اور ہمارے نزدیک تم الرخصۃ للمطیع والعاصی جمیعا، رخصت فرما بردار کے لیے بھی ہے اور نافرمان کے لیے بھی ہے. لأن السفر لیس قبیحا، سفر فی نفسہ ہی قبیح ہے، وہ تو ایک وصف کی بنیاد پر قبیح ہو گیا. اور یہاں وصف بھی وصف لازم نہیں ہے نا، بلکہ وقت ندا میں بے کرنے کی طرح سے ہے نا وصف مجاور ہے نا. ہر سفر کیا معصیت ہی ہوتا ہے، جدا بھی ہوتا ہے، تو یہ وصف لازم نہیں ہے. کیونکہ سفر یہ کبھی لعین ہی نہیں ہے اپنی ذات میں، اس کی ذات میں کوئی قبح نہیں ہے، بلکہ قبح ہو تو هو المعصیت، وہ نافرمانی ہے نا، کبھی نافرمانی ہے. مجاور لہو، جو اس سفر کے ساتھ ہو گیا ہے، کبھی اس سے جدا بھی ہو جاتا ہے نا. سفر سے نافرمانی جدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ سفر کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سفر معصیت ہے، سفر ہے کہ نہیں ہے نا. تو کبھی ایک ساتھ ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. فیصلو سببا للرخصت، لہذا جب وہ کبھی لذات ہی نہیں ہے بلکہ ایک وصف مجاور کی بنیاد پر اس میں قبح آیا ہے، تو یہ رخصت کا سبب بنے گا، چاہے جو بھی سفر ہو. یہ تفریح بھی پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اور تفریح یہ ذکر کر رہے ہیں، اسی پر آپ کی کتاب بھی ختم ہو جائے گی. کتاب نہیں، آپ کا درس اور آپ کا نصاب پورا ہوگا، باقی تو پڑھنا ہی ہے. وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالِاسْتِيلَاءِ، اور کافر غلبہ کی بنیاد پر مسلمان کے مال کا مالک نہیں ہوگا. استیلا تفریح رابع للشافعی، یہ امام شافعی کی جانب سے چوتھی تفریح ہے. وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأن استیلاء الکافر علی مال المسلم، اس لیے کہ غیر مسلم کا مسلمان کے مال پر غلبہ، و احرازہ بدار الحرب، اور اسے دار الحرب میں داخل کر لینا، لے کر چلے جانا، امر حرام، یہ حرام ہے. اور جب حرام ہے تو یہ کسی مشروع یعنی ملکیت کا سبب نہیں بنے گا. لہذا اگر لے کر چلا بھی جائے پھر بھی وہ اس کا مالک نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری مثالیں آپ نے قدوری میں پڑھ لی ہوں گی. اپنے مذہب کے مطابق وہاں اختلافات چونکہ نہیں بتائے جاتے ہیں، اس لیے پڑھانے والا بہت اختصار سے کام لیتا ہے. ایک مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کا مال ہے نا غیر مسلم یہاں سے لے کر کے دارالحرب چلا جائے غلبہ کر کے، اور پھر وہاں مسلمان جائیں اسے فتح کر لیں، پھر وہ غنیمت میں مل جائے تو جس کا تھا وہ چاہے کہ لے لے، نہیں لے سکتا. پڑھانا ہے نا مسئلہ یہ. تو یہ سب اسی سے متعلق ہے نا. ہمارے نزدیک وہ اپنے مذہب کے مطابق ہے. امام شافعی کے نزدیک وہ مالک نہیں ہوا تو لے سکتا ہے نا. لیکن یہ ساری تفصیلات وہاں اگر بتائی جائیں تو ثالثہ والوں کا دماغ آؤٹ ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے نا. بچے تو یہ سوچتے ہیں بہت کم بتا رہے ہیں کہیں کہیں ہے نا
کہیں کہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ زیادہ بتا رہے ہیں، لیکن ایک پڑھانے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ کہاں کیا بتانا ہے اور کہاں کیا نہیں بتانا ہے۔ اسے تجربہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں گے تو یہ سمجھ پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا، اور آگے یہ چیزیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ ممکن ہے آپ کو پڑھانے والے نے بھی کہا ہو کہ بعد میں اس کی تفصیلات آپ پڑھیں گے، ہے نا۔ میری تو عادت تھی، میں جب قدوری پڑھاتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ اس کی تفصیلات آپ بعد میں پڑھیں گے، یہاں میں جتنا بتا رہا ہوں اتنا یاد رکھیں، ہے نا۔ تو وہ اس کو پڑھاتے وقت میں کہتا تھا، ایک زمانہ ہو گیا، اب اس سال پڑھایا ہوں، پھر بہت زمانے کے بعد تم لوگوں کو نہیں پڑھایا ہوں گا میں، لیکن بہت دن تک میں قدوری پڑھایا ہوں، تو اس میں کہہ دیتا تھا۔ تو یہ ساری وجہیں ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی درسگاہ میں مدرس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کم بتایا ہے نا، وہ ضرورت کے مطابق تمام چیزیں آپ کو بتاتا ہے، لیکن جو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے معیار کے اوپر ہیں، آپ کو بعد میں وہ چیزیں ملیں گی تو ان کو وہ آمدن چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی مدرس ہو، ہے نا۔ اور جو مدرس ایسا نہ ہو، اشرفیہ میں تو سب کے سب اس کے بلکہ اس سے بھی زیادہ کے اہل ہیں، ہے نا۔ اشرفیہ میں جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ہو، ہے نا، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کے اہل ہیں، اور جو اس کا اہل نہ ہو اسے مدرس نہیں بننا چاہیے، ہے نا۔ اگر بچوں کا حق ادا نہ کر سکے تو بہتر یہ ہے کہ جتنا حق ادا کر سکتا ہے اتنا ہی کرے، نہ اپنے حد سے تجاوز نہ کرے۔ جب وہ حد سے تجاوز کرے گا تو گڑبڑی آئے گی، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو محنت سے پڑھیں، آپ کے اندر وہ صلاحیت آئے کہ آپ اپنے بچوں کو جو آپ کے شاگرد بنے ان کو ڈھنگ سے پڑھا سکیں اور آپ کا فیضان عام اور تام ہو۔ لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے صلاحیت نہیں ہوگی، صلاحیت نہیں ہوگی تو بتانا کچھ رہے گا، بتا دیں گے کچھ، حکم کچھ ہوگا، سمجھا دیں گے کچھ، ہوگا الٹا سیدھا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا 9 سال یا جو بھی کورس ہوتا ہے اس کو محنت سے پڑھنا چاہیے۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ حرام اور ممنوع ہے، فلا یصلح ان یکون سببا لملک ہی، لہذا وہ سبب ملک نہیں بنے گا، ہے نا۔ وہ عندنا، اور ہمارے نزدیک یکون ذالک سببا لملک ہی، یہ سبب ملک بنے گا، لأن الحفظ انما یکون بالملک، اس لیے کہ حفاظت ملکیت اور قبضے کی بنیاد پر ہوتی ہے، مالک ہو قبضے میں ہو تو آدمی حفاظت کرے گا، جب ملکیت بھی نہیں رہی، قبضہ بھی نہیں رہا، لے کے چلے گئے تو پھر کہاں سے وہ ملکیت باقی رہے گی، کہاں سے حفاظت ہوگی۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ، تو جب انہوں نے لیا اور اپنے دار میں لے کر چلے گئے، فَاتَى مِنَّ الْيَدِ وَالْمِلْكِ، تو قبضہ بھی گیا، ملکیت بھی گئی۔ فَكَانَ اسْتِيلَاؤُهُمْ عَلَى مَحَلٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ بَكَانَ، تو بقا کے اعتبار سے ان کا استیلا محل غیر معصوم پر ہوا، ہماری ملکیت ہی نہیں ہے، ہمارا قبضہ ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا ابتداء، اگرچہ ابتداء وہ معصوم تھا جبکہ ہمارے قبضہ اور ہماری ملکیت میں تھا۔ فَيَمْلِكُونَهُ، لہذا وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ وقت ثبت ذالک من اشارت قولہ تعالی، اور اشارت النص سے اللہ کے اس ارشاد سے بھی ہمارا یہ مذہب ثابت ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے۔ انہیں کیا کہا گیا؟ فقراء کہا گیا قرآن میں۔ مہاجر ہیں، فقیر ہیں، مکہ میں تو بڑے بڑے رئیس تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بڑے تاجر تھے، بڑے رئیس تھے، ایسے بہت سے صحابہ تھے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے فقراء مہاجرین۔ اشارتاً کیا سمجھ میں آیا کہ جب ملکیت نہیں رہ گئی، قبضہ نہیں رہ گیا تو وہاں کے باشندے ان کے مال کے مالک ہو گئے، ہے نا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ استیلا کے بعد اور اپنے دار میں احراز کے بعد وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ لأنہم کانوا میاسیر، اس لیے کہ وہ سب مالدار تھے مکہ میں، انہیں فقراء کہا گیا ان کے مال پر کفار کے خلفہ کی بنیاد پر۔ یہ بحث یہاں پوری ہو گئی۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے اور اس کی اصلاح کی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی اصلاح قبول کرتا ہے تو اپنی غلطی پر نادم ہونے اور بصر و چشم سے قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.